اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر گرامر کے اردو سے عربی سیکھنا، اس سلسلے کا پہلا سبق ہے، یعنی قرآن پاک کا ترجمہ گرامر کے بغیر۔ سب سے پہلا لیسن ہے 3 زبر اور 2 زبر والے الفاظ۔ ہمارے اردو بولنے میں 70% الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مثلا صبر، شکر، ذکر، ظلم اور جمع۔ ان الفاظ کے ہر حرف پر اگر زبر لگا دیے جائے، یعنی تینوں حروف پر صبر کے اوپر 3 زبر لگا دیے جائیں، صبرہ، شکر، شاکر کے اوپر 3 زبر لگا دیے جائیں تو وہ شاکرہ بن جائے گا۔ ذکر کے تینوں حروف پر زبر لگا دیے جائے تو وہ ذکرہ۔ ظلم کے تینوں حروف پر زبر لگا دی جائے تو وہ ظالمہ بن جائے گا۔ اسی طرح جمع کے تینوں حروف پر زبر لگا دی جائے تو وہ جمعہ بن جائے گا۔ تو 3 حرف والے الفاظ، 3 زبر والے الفاظ کا مطلب ہے اس نے کیا، یعنی کام اس نے کیا، اور یہ پاسٹ ٹینس میں اس کا ترجمہ ہوگا، جیسے صبر سے صبرہ، اس نے صبر کیا۔ شکر سے شکرہ، اس نے شکر کیا۔ ذکرہ، اس نے ذکر کیا۔ ظالمہ، اس نے ظلم کیا۔ جمعہ، اس نے جمع کیا۔ تو اسی طرح اس کو انگلش میں صبرہ، ہی واز پیشنٹ۔ شکرہ، ہی تھینکڈ۔ ذکرہ، ہی مینشنڈ۔ ظالمہ، ہی ڈیڈ انجسٹس۔ جمعہ، ہی کلیکٹڈ۔ تو اس سبق کی بڑی نشانی کیا ہے؟ 3 زبر، اور اس کا معنی ہے اس نے کیا۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، جب آپ کے پاس 3 زبر والا ایک لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے کیا۔ تو اس کا یعنی کہ ماضی میں ترجمہ کیا جائے گا، پاسٹ ٹینس میں، اور جو وہ میننگ وہ لفظ بتا رہا ہے اس کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ جیسے جمعہ، وہ جمع کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا اس نے جمع کیا۔ ظالمہ، اس نے ظلم کیا۔ ذکرہ، اس نے ذکر کیا۔ شکرہ، اس نے شکر کیا۔ صبرہ، اس نے صبر کیا۔ 3 زبر کے معنی اس نے کیا، یعنی ہی ڈیڈ۔ وی یوز پاسٹ ٹینس، میننگ پاسٹ ٹینس میں ہوں گے۔ نیکسٹ ہے 2 زبر والے الفاظ۔ 2 زبر کے معنی بھی اس نے کیا، یعنی پاسٹ ٹینس میں ہوگا، اور اس نے کیا اس کا میننگ ہوگا ہی ڈیڈ۔ پہلے اور آخری حرف پر زبر لازمی رہے گی۔ کوئی جیسے سامعہ، اس کے پہلے حرف پر زبر ہے اور آخری حرف پر بھی زبر ہے، درمیان والے حرف پر زیر ہے۔ سامعہ، اس نے سنا۔ راضیہ، وہ راضی ہوا۔ شاہدہ، اس نے گواہی دی۔ شاربہ، اس نے پیا۔ یعنی درمیانی حرف پر زیر زبر پیش کچھ آئے گا، زیادہ تر زیر ہی آتا ہے، تو زبر تو آ نہیں سکتا، تو پھر اگر زبر ہوا تو پھر وہ تین زبر والا لفظ بن جائے گا، تو یہ صرف اس پہ زیادہ تر زیر ہی ہوگا، تو زبر نہیں ہو سکتا، یہ مسٹیک۔ آج کے سبق کی 2 موٹی نشانیاں ہیں، تینوں حرف پر زبر اس نے کیا، اور پہلے اور آخری حرف پر زبر، یعنی 2 زبر والے الفاظ، اس کا مطلب بھی اس نے کیا۔ سامعہ، اس نے سنا، یعنی ہی ہرڈ۔ راضیہ، وہ راضی ہوا، ہی ایگریڈ۔ شاہدہ، اس نے گواہی دی، ہی ٹیسٹیفائیڈ۔ شاربہ، اس نے پیا، ہی ڈرینک۔ ایک اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جب ہم راجعہ کا ترجمہ کریں گے تو اس نے کیا کے مطابق ہم اس کا ترجمہ یوں ہوتا، اس نے لوٹا، لیکن یہ بولنے میں کچھ عجیب لگتا ہے، تو ہم جیسے بولتے ہیں عام روٹین میں وہ لوٹا، تو اس کا ترجمہ راجعہ کا ترجمہ کریں گے وہ لوٹا، ہی ریٹرنڈ۔ خرجہ،
اس نے نکلا نہیں کہیں گے، وہ نکلا، ہی کیم آؤٹ، آمنا، اس نے ایمان لایا نہیں بولیں گے، وہ ایمان لایا، ہی بلیوڈ۔ یہاں پر اس نے کی بجائے وہ استعمال ہوگا۔ آج کا لیسن اتنا ہی، نیکسٹ لیسن اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔